अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज का दिन जी खबरों से भरा हुआ है। अडयाला जेल से दावा यह किया जा रहा है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, यानी खान को जहर देने का आगाज हो गया है। आज काजी फायज ईसा साहब ने भी NRO 2 दोबारा से बहाल करके ताकतवर हलकों का टाउट होने पर मोहर लगा दी है। इसके अलावा आज शेख रशीद ने भी PTI से राहें जुदा कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी हो रहा है, सेनेट का इजलास भी चल रहा है। सेनेट के अंदर भी आज पीपल्स पार्टी की जानब से जो मुतालबा किया गया है, जो एक नया महाज खोला गया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और खान की PTI की आज कुछ विकटें भी गिरे हैं, उस हवाले से भी, और बेशुमार यानी आज की इस वीडियो के अंदर खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी आफ्ताब बाजवा, ये वकील हैं, ये दावा करती हैं कि जेल के अंदर इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग यानी ऐसी जहर जो खाने के जरिए दी जाती है, वक्ती तौर पे कम असर करती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जान ले लेती है। आफ्ताब बाजवा कहते हैं कि इमरान खान ने हमें खुद बताया है कि मुझे अब इन्होंने जहर देना शुरू कर दी है। ये जरा आप खुद सुन लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि यहां पे किसी किस्म की कोई वो झूठ नहीं बोला जा रहा। खान साहब की और शाहरुल साहब हुई है वो बड़ी अहम है। आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है। ये पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूं कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, मनमानी कर रही है, ISI कर रही है। अदालत ने मैंने गुजारिश की थी कि जनाब हम अपने साइल से जो केस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओपन ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंतहाई सीक्रेट। तमाम मामला में तो सीक्रेट, हम डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये सीक्रेट है। हमें हाई कोर्ट तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले, हम गए हैं क्योंकि ये सीक्रेट मैटर है। सीक्रेट मैटर होने की वजह से हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट। अच्छा जी, बहरहाल ये खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। खान ने खुद वकला को बताया है और वकला ने आगे मीडिया तक ये बात पूरी कौम तक पहुंचा दी है। ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर की जिंदगी के साथ, जान के साथ खेला गया, तो ये वो तमाम लोग जो ये मुबैना तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फिर देखना चाहिए कि हालात किस तरफ लेकर वो जाना चाहते हैं या इसके क्या नताइज आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आज साइफर केस की भी समाअत हुई। 10 गवाह सरकारी लाए गए, फिर गवाही आज नहीं हुई और हतमी जो गवाहन के बयान थे वो कलम बंद नहीं हो सके और समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई, क्योंकि आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इस मामले को जो है वो चैलेंज किया गया था, दोबारा चैलेंज किया गया था कि जेल के अंदर समाअत क्यों हो रही है और ओपन ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, और जज की तैनाती के हवाले से भी चैलेंज किया गया था। तो इस पर भी आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ये क्या कि समाअत तो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए थी, खुली अदालत में होनी चाहिए थी, ये सब कुछ सीक्रेट क्यों हो रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर आपने वकील साहब आफ्ताब बाजवा साहब को भी सुना, नहीं कहा कि हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा। लिहाजा इस खुफिया मुकदमे के अंदर जो सबसे बड़ा सबूत है वो है साइफर, जिस वजह से सीक्रेट एक्ट लग रहा है। साइफर को तो चालान का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो लिहाजा ये मुकदमा नहीं चल सकेगा, ये मुकदमा पिट जाएगा। और अगर अभी सजा सुना भी दी गई, कुछ भी कर दिया गया, तो अपील के अंदर उठ जाएगा, क्योंकि जो मेन इल्जाम है कि ये वो साइफर है जो पब्लिक किया गया है, वो तो साथ लगाया नहीं गया, वो तो सामने रखा नहीं गया कि ये वो अल्फाज थे जो खान ने पब्लिक कर दिए हैं और ये हमारे पास वो ओरिजिनल कॉपी है, तो लिहाजा ये मुकदमा भी उठ जाएगा। बहरहाल गुलाम सरवर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। पहले भी इन्होंने शुरू से ही, जब ये 9 मई वाले मामलात हुए और उससे पहले भी ये साइड लाइन हो गए थे, ताकतवर हल्कों के असर रसूख में ये हमेशा से रहे हैं। और आज इन्होंने जहांगीर तरीन की जमात इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। काफी सस्पिशियस थे, इनकी वजह से PTI काफी इनके इलाके के अंदर बदनाम हुई और इन्हीं की वजह से जो चौधरी निसार अली खान है वो भी PTI में नहीं आ रहे थे और गुलाम सरवर खान PTI छोड़ गए, अब इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं। तो लिहाजा अब किसी हद तक आप कह सकते हैं अगर आना चाहें, वैसे अब तो हालात ऐसे हैं कि सारे ही छोड़ के PTI को जा रहे हैं,
لیکن اب اگر چودھری نثار پی ٹی آئی کے اندر آنا چاہیں تو ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ آج سماعت بھی الیکشن کمیشن کے اندر بھی کہ نگران وفاقی وزراء احد چیمہ لوگ اور یہ سارے نون لیگ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ جو اس نگران کابینہ کے اندر لگائے گئے ہیں ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ تو لہذا اس سلسلے میں بھی آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ شیخ رشید کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ شیخ رشید، ان کے حوالے سے پہلے میں ایک دعویٰ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لطیف خوسا انتہائی کریڈیبل اور بڑے وکیل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید کے سیل میں چوہے چھوڑے گئے، وہاں پر مکھیاں تھی اور شیخ رشید کو تھپڑ بھی مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے مجھے خود بتایا کہ انہیں چپیڑیں ماری گئی، یعنی تھپڑ مارے گئے، ان کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا گیا اور ان کے سیل کے اندر چوہے چھوڑے گئے اور وہاں پہ مکھیاں بھی تھی۔ تو یہ تو ان کے ساتھ 40 دن سلوک کیا گیا، ان کا وزن بھی 30 کلو کم ہوا۔ بہرحال اس کے بعد آج انہوں نے پی ٹی آئی سے پہلے بھی ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن ان کا جو بھتیجا ہے راشد شفیق، شیخ راشد، ان کا تعلق تھا پی ٹی آئی سے، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ایم این اے تھے۔ تو آج شیخ رشید نے کہا کہ راشد شفیق کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں کیونکہ میں لاوارث ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو آج راشد شفیق کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں۔ ہم اپنی عظیم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دونوں 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے آج ویڈیو پیغام بھی جاری کیا۔ اب اور کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر حضور، کیا ہوا ہے؟ قاضی فاضی صاحب، حق اور سچ کی بات کرنے والے اور آئین اور جمہوریت کے لیے جان قربان کرنے والے قاضی فائزہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب بھی ساتھ ہی آئین کا دم بھرنے والے، وہ کہتے ہیں جو قانون سازی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے نا، چاہے صحیح ہوئی ہے چاہے غلط ہوئی ہے، وہ پارلیمنٹ نے بڑا اچھا کیا، پارلیمنٹ کا وہ اختیار تھا۔ لیکن جب چودھری پرویز الہی نے اسمبلی توڑی تھی پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹی تھی، اس وقت یہی اطہر من اللہ صاحب تھے جو کہتے تھے کہ یہ غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑی گئی ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جو چودھری پرویز الہی کا فیصلہ ہے اور عمران خان کا فیصلہ، انہوں نے اسمبلی کی مدت پوری نہیں ہونے دی اور انہوں نے بدنیتی پر غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑ دی ہے۔ تب چیف منسٹر کا اختیار کدھر تھا؟ تب آئین کدھر تھا کہ چیف منسٹر کو آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے پہلے دن ہی اسمبلی ڈیزالو کر دے، کر سکتا ہے۔ اور اس وقت کہا گیا کہ جی پہلے اس بات کا جائزہ لیں کہ اسمبلی آئینی طریقے سے ٹوٹی ہے یا غیر آئینی طریقے سے ٹوٹی ہے۔ یعنی اس وقت جو سی ایم کا اختیار تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹوٹی ہے، بے شک ان کا اختیار تھا لیکن یہ غیر آئینی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اور اب اگر غلط بھی قانون پاس ہوا ہے، اپنے این آر او کے لیے، اپنے کیسز کی معافی کے لیے بھی قانون پاس ہوا ہے، تو وہ استحقاق ہے۔ لہذا آج جو بینچ بنا تھا، آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ بینچ صاف صاف بتاتا ہے کہ بندیال جو آخری فیصلہ دے کے گئے تھے اس کو بحال کرنے جا رہے ہیں۔ قاضی یعنی نیب ترامیم جو قلعدم ہوئی تھی وہ بحال ہو جائیں گی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، عدالتوں کو، ٹرائل کورٹس کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا، اور قلعدم تو خیر نے استدعا کی گئی تھی کہ آپ بندیال کا فیصلہ قلعدم کر دیں، تو 5 رکنی بینچ نے اسے تو قلعدم نہیں کیا، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کی حتمی فیصلہ آنے تک جو ہے وہ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کی گئی ہے، نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ سماعت ضرور کریں جو نیب کے متعلق کیسز ہیں، لیکن حتمی فیصلہ کوئی بھی نہ دیں، یعنی کسی کو کوئی سزا نہ سنائیں، کیونکہ اس کا صاف مطلب ہے کہ ان فیوچر جب آگے سماعت ہوگی تو یہ نیب ترامیم بحال کی جائیں گی اس بیس پہ، اس بحاف پہ کہ دیکھیں جی پارلیمنٹ نے ایک قانون جو ہے وہ بنایا ہے تو وہ اچھا ہی ہے، ہم پارلیمنٹ کے معاملے میں انٹرفیرنس نہیں کرنے چاہتے۔ سینٹ کا اجلاس جی کافی دن ہو گئے تھے، 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے، کوشش کی جا رہی تھی کہ سینٹ کا اجلاس ہو جائے لیکن ہونے نہیں دیا جا رہا تھا۔ جان بوجھ کے بدنیتی پر کبھی جعلی سگنیچر آ گئے، کبھی نون لیگ پیچھے ہٹ گئے، ظاہر ہے ان کو یہ تھا کہ اتنی مہنگائی ہو گیا جو معاملات ہیں تو اس کو سینٹ کے اندر نہ ڈسکس کیا جائے۔ بہرحال سینٹ کا اجلاس آج جاری ہے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں، اور خطاب کیا، بڑا دبنگ خطاب کیا ہے میاں رضا ربانی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی پامالی مزید پامالیوں کا راستہ کھولتی ہے، آئین کی پامالی ہوئی کہ 90 دنوں میں انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکا، اور رضا ربانی صاحب کو پنجاب اور کے پی کے 90 دن یاد نہیں تھے۔ اس وقت میں نے کہا تھا اگر یہ پنجاب اور کے پی کے میں 90 دن میں نہ ہوئے، قومی اسمبلی کا بھول جائیں، اور آپ پیپلز پارٹی رو رہی ہے، مگر مچ کے آنسو بہا رہی ہے
لیکن اس وقت جو ہے وہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں خیر ہے. اس وقت رضا ربانی نہیں بولے کہ اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, 90 دن گزر چکے ہیں, سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. کہتے ہیں آئین کی پامالی ہوئی کہ 90 دنوں میں انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکا, پنجاب اسمبلی تعلیل ہوئی تو بجٹ نگران حکومت نے پیش کیا. اچھا, نگران حکومت نے جون تا اکتوبر بجٹ کی منظوری دی, کل 4 ماہ قریب مزید پنجاب کی نگران کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی, اور انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق نگران حکومت دوسری دفعہ بجٹ نہیں پیش کر سکتی. دوسری دفعہ نہیں, پہلی دفعہ مجبوری میں اگر کرنا پڑ گیا ہے تو دوسری دفعہ نہیں کر سکتی. لیکن روبانی صاحب, میاں صاحب, آئین ہے کہاں؟ کہتے ہیں یہ آئین کی شک 126 کی سریعان خلاف ورزی ہے. نگران حکومت دوسرے بجٹ کی منظوری نہیں دے سکتی. نگران وفاقی حکومت جلد از جلد عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. آدھے سینٹ کی غیر موجودگی میں ایک نیا آئینی برہان کھڑا ہوگا. بہرحال سینٹ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن یہ سینٹ کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو پہلے احساس کرنا چاہیے تھا, پہلے کھڑے ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے بیٹھ کے سارے قانون پاس کروا دیے, چاہے وہ سیکرٹ ایکٹ ہو, چاہے وہ ایجنسیز کو اجازت دینا کسی کے گھر میں گھس جائے, کسی کے خلاف بھی ریڈ کریں, کسی کو بھی اٹھا لیں. اس وقت سب ستو پی کر سوئے ہوئے تھے اور اب سارے ماتم کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف جب ہو رہا تھا سب خوش تھے, ابھی سب کے خلاف ہوگا, کیونکہ اگر ایک سیاستدان کمزور ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سیاستدان, وہ جو کہتے ہیں نا کہ آج فلسطین کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو اسی طرح اگر ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے دوسری کے ساتھ ڈیفینیٹلی وقت آنے پر ہوگا. تو لہٰذا جب تک سیاستدان متحد نہیں ہوں گے اور وہ دم دبا کے بھاگتے رہیں گے, مذمت کر کے ادھر سے اوپر سے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں, یہی پاکستان کے اندر کتی چور والا جو کھیل ہے, جو تماشا ہے, وہ لگا رہے گا. پاکستان زندہ باد.